الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا، مومن بنایا، مسلمان بنایا، موحد بنایا، اشرف المخلوقات کے لقب سے ملقب کیا۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص بے حد و حساب تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر، ان کی ازواج پر۔ حاضرین جمعہ، پردہ نشی میری ماں اور بہنوں، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ الحمدللہ ہم لوگ روزے رکھ رہے ہیں، قیام اللیل کا اہتمام کر رہے ہیں، اسی طریقے سے دیگر عبادات میں مشغول ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کے عبادات کو قبول فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، ہم سب انسان ہیں اور یقیناً انسان خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، گناہ گار ہے، اس لیے کہ انسانوں کے اندر وہ صفت نہیں جو فرشتوں کے اندر ہے کہ فرشتے گناہ نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین نے جس کام پر انہیں مامور کر دیا ہے وہ کام اپنا بخوبی انجام دیتے ہیں اور وہ گناہ نہیں کرتے، لیکن فرشتوں کی صفت سے انسان کی صفت بالکل مختلف ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو دو راستے دے دیے ہیں، نیکی کا اور بدی کا،
اور اختیار اللہ رب العالمین نے انسانوں کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ ایک انسان نیک کام کرتا ہے یا پھر برا کام کرتا ہے، تو یقیناً انسان خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، گناہ گار ہے، ہر پل ان سے گناہوں کا صدور ہوتا ہے۔ لیکن ان گناہ گاروں میں، سیاہ کاروں میں اور خطا کاروں میں سب سے بہتر خطا کار، سب سے بہتر سیاہ کار کون ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد انتہائی خطا کار ہے، انتہائی سیاہ کار ہے، لیکن ان خطا کاروں میں، ان سیاہ کاروں میں سب سے بہتر سیاہ کار، سب سے بہتر خطا کار وہ ہے جو سب سے زیادہ توبہ کرنے والا ہو، سب سے زیادہ استغفار کرنے والا ہو۔ یہ سب سے بہتر انسان ہے، اور یقیناً ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی نظر میں وہ بہتر بنے، اور اگر آپ بہتر بننا چاہتے ہیں تو پھر چاہے وہ رمضان ہو، غیر رمضان ہو، زندگی کے کوئی بھی ایام ہو، آپ کو اپنے گناہوں کے بارے میں اللہ رب العالمین سے استغفار اور توبہ کرتے رہنا چاہیے، تب جا کر کے آپ بہتر انسان ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صبح میں جب آپ کی آنکھ کھلتی ہے، اس کے بعد سے لے کر شام تک سونے تک آپ ذرا غور کریں گے کہ آپ نے دن بھر میں کتنے گناہ کیے ہیں۔ یقیناً ہر انسانوں سے کچھ نہ کچھ گناہ ہو ہی جاتا ہے، تو آپ دیکھیے جب آپ سے گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا بندہ جب میرے پاس پلٹ کر کے آتا ہے گناہ کر کے اور کہتا ہے کہ مجھ سے اللہ گناہ ہو گیا، تو ہم اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن وہی ایک انسان گناہ کرتا ہے، اللہ سے توبہ نہیں کرتا، وہ ایک گناہ کا دھبا اپنے دل پہ لگا لیتا ہے، پھر دوسرے دن گناہ کرتا ہے، پھر سے ایک دھبا لگاتا ہے، تیسرے دن گناہ کرتا ہے، چوتھے دن گناہ کرتا ہے، نافرمانیاں کرتا ہے، گناہوں میں گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اس کے دل پر ایک سیاہ گناہ کا دھبا لگ جاتا ہے، اور وہ اس دھبے کو، اس گناہ کو لیے ہوئے زندگی گزارتا ہے اللہ کی نافرمانی میں، اللہ کی معصیت میں۔ اور اگر اللہ کی نافرمانی میں ایک انسان اللہ کی نافرمانی میں ایک انسان زندگی بسر کرتا چلا جائے اور اگر اسی حالت میں موت ہو جائے تو پھر اللہ تعالی ہمیں معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ معافی کا دروازہ، توبہ کا دروازہ، استغفار کا دروازہ اسی دنیا میں ہے، مرنے سے پہلے۔ مرنے کے بعد جو اعمال آپ لے کر کے جائیں گے اس کا حساب و کتاب ہوگا، اور اللہ رب العالمین اس کے حساب سے فیصلہ کرنے والا ہے۔ لیکن مرنے سے پہلے اگر ایک انسان توبہ کر لے تو پھر وہ انسان سب سے بہتر انسان اللہ رب العالمین کے نگاہ میں ہوتا ہے۔ مرنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کبھی بھی انسان چلتے پھرتے چلے جا رہا ہے، کوئی عمر کی قید نہیں ہے۔ آج کل نوجوانوں کی تعداد مرنے والے میں آئے دن آپ خبریں دیکھتے ہیں ایکسیڈنٹ سے یا طرح طرح کی جو بیماریاں ہیں، آئے دن اچھے خاصے انسان چلتے پھرتے انسان یا اس دنیا سے چلے جا رہے ہیں اور پھر انہیں موقع نہیں مل پاتا۔ اسی لیے 5 وقت کی نماز اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر فرض کی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنا ہمارے اوپر فرض ہے، ضروری ہے۔ جب ہم نماز میں آتے ہیں، نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد، کیونکہ فرض نماز کے بعد اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول کرتا ہے، آپ انڈیویجول اللہ رب العالمین سے 2 سے 3 منٹ 5 منٹ اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھائیں اور اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ فجر سے لے کر کے ظہر تک جو آپ نے گناہ کی ہے، آپ ظہر کے اندر اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اس کے بعد عصر کی نماز پڑھیں، عصر کے بعد ہاتھ اٹھائیں، اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں، ظہر سے عصر کے درمیان جو آپ نے گناہ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، عشاء سے فجر، آپ ہر نماز میں اللہ رب العالمین سے 2-3 منٹ لو لگا لیجئے، 2-3 منٹ اللہ رب العالمین کے سامنے ہو جائیے اور اپنے گناہوں کو رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ گناہوں سے پاک رکھے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا کرم اور احسان ہے آپ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا بندہ آئے اور مجھ سے معافی مانگے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ خطا کار انسان، گناہ گار انسان، سیاہ کار انسان اپنے گناہوں سے توبہ تب کرتا ہے جب وہ اس کا بوجھ محسوس کرتا ہے، اس کا بوجھ جب محسوس کرتا ہے، یعنی ایک انسان گناہوں اور خطا کاروں اور سیاہوں میں جب ملوث رہتا ہے تو یقینی طور پر وہ پریشانیوں میں پھنس جاتا ہے۔ جب مصیبتیں آ جاتی ہیں، پریشانی آ جاتی ہے، جب دیکھتا ہے کہ نکلنے کے کوئی راستہ نہیں ہے
تو پھر وہ جب بوجھ محسوس کرتا ہے اپنے اوپر تو اللہ رب العالمین کے سامنے آتا ہے اور اللہ رب العالمین سے معافی مانگتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک مومن، پکا اور سچا مومن تو وہ ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بے چین ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے کے بعد اللہ کے عذاب کا ڈر لیے ہوئے اپنے دل میں اللہ کے پاس آتا ہے، فوراً معافی مانگتا ہے. یہ پکا اور سچا مومن ہوتا ہے. پکے اور سچے مومن کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ ہر پل اپنے گناہوں کی فکر لیے ہوئے، آخرت کی فکر لیے ہوئے جیتا ہے. یہ بہترین انسان ہے. لیکن جب خطا اور فاجر اور فاسق شخص اپنے گناہوں کو یوں ہی ہلکا محسوس کرتا ہے. اس کی ایک مثال حدیث میں دی گئی ہے کہ ایک مومن شخص اپنے گناہوں کو یوں محسوس کرتا ہے جیسے کہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہو اور اسے یہ اندیشہ ہو کہ ابھی یہ پہاڑ ہمارے اوپر گرے اور میں اس میں دب کر ہلاک ہو جاؤں. ایک مومن شخص اتنا بوجھ محسوس کرتا ہے، اتنا بھاری محسوس کرتا ہے. ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا قرآن پر اور حدیث پر ایمان ہے، ہم اسلامی شریعت پر عمل کر رہے ہیں، کہتے ہیں ہم مومن ہیں، لیکن مومنانہ شان ہمارے اندر نہیں ہے. مومنانہ جو صفت اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے کہ ایک مومن شخص اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے. یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ہمیشہ کہتا ہے کہ اللہ ہم ایمان لائے ہیں، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے خطاؤں کو بخش دے اور ہمیں جنت کے اندر داخل کر دینا. یہ بات مومن کے زبان پر رہتی ہے، لیکن آج ہم مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن یہ صفت ہمارے اندر نہیں ہے. یہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، ہمیشہ ہماری حالت ایسی رہتی ہے. بسا اوقات مومنوں کا ایمان بڑھ جاتا ہے رمضان کی حالت میں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سرکش شیاطین کو جکر دیتا ہے اور اس وجہ سے رمضان کے روزے رکھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایمان ہمارا بڑھ جاتا ہے. لیکن جیسے ہی رمضان جاتا ہے، رمضان کے گزرنے کے بعد پھر ہماری حالت وہی ہو جاتی ہے جو اپنی پرانی روش پر ہم چلے آتے ہیں. نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ اس طریقے سے نفلی عبادت کرتے ہیں، نہ کسی طریقے سے یعنی اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں ہم پھر سے ملوث ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں، صرف رمضان عبادت کا دن نہیں ہے، بلکہ رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینے اللہ رب العالمین نے سال کے 12 مہینے میں ہمارے اوپر نماز کو فرض کیا ہے، ہمارے اوپر عبادات کو فرض کیا ہے. ہمیں عبادت کرنا ہے، ہمیں اچھی زندگی گزارنی ہے سال کے 12 مہینے. ایسا نہیں کہ صرف رمضان میں آپ آئے، رمضان میں اللہ رب العالمین سے توبہ کرے، استغفار کرے اور اس کے بعد سال کے 11 مہینے گناہوں میں ملوث رہے. میرے بھائیوں، ایسے میں اللہ رب العالمین ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پسند کرتا ہے جو ہمیشہ اللہ رب العالمین سے استغفار کرے، ہمیشہ اللہ رب العالمین سے توبہ کرے. ایک مومن شخص اپنے گناہوں کو ہمیشہ پہاڑ جیسا بوجھ محسوس کرتا ہے کہ کہیں یہ پہاڑ ابھی ہمارے اوپر گرے، میں اس میں دب کر ہلاک ہو جاؤں. یہ ذہن میں ہونا چاہیے. لیکن ایک فاسق شخص اپنے گناہوں کو یوں محسوس کرتا ہے، اتنا ہلکا محسوس کرتا ہے جیسے کہ کوئی مکھی اڑتے اڑتے آ کر اس کے ناک پر بیٹھے، وہ ہاتھ کا اشارہ دے اور مکھی اڑ کر چلی جائے. اتنا ہلکا محسوس کرتا ہے. تو ایک مومن شخص میں اور ایک فاسق شخص میں یہی فرق ہے. گناہوں کو پہاڑ جیسا بوجھ محسوس کرنا، فوراً اللہ رب العالمین کے سامنے آنا اور اللہ رب العالمین سے معافی مانگنا. آج ہماری حالت یہ ہے ہم انسانوں کی کہ قدم قدم پر ہم سے گناہوں کے صدور ہوتے ہیں. قدم قدم پر ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہیں، رسول کی نافرمانی کرتے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں، رسول کو ناراض کر رہے ہیں. اگر اسی حالت میں مر گئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب میں مبتلا کر دے گا. یہ ہمیں احساس نہیں ہوتا. ہم انسانوں کا دل مردہ ہو چکا ہے. ہم انسانوں کا دل اتنا مردہ ہو چکا ہے کہ گناہ تو کرتے ہیں لیکن احساس نہیں ہوتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں. نافرمانی تو کرتے ہیں لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ نافرمانی کر رہے ہیں. ہم اللہ رب العالمین کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں اور ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ اللہ رب العالمین اوپر سے دیکھ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اچانک عذاب میں مبتلا کر دے اور ہم ہلاک و برباد ہو جائیں. یہ احساس نہیں ہوتا ہے. میرے بھائیوں، آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں رہنے والے ایسے بے شمار لوگ بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے کہ انہیں ان گناہوں کے عذاب کا کوئی ڈر نہیں ہے. ان کے چہرے پر اطمینان اور سکون ہوتا ہے اور وہ اس بڑے بڑے گناہوں میں ملوث رہتے ہیں. ایسے دیکھیے بہت سارے افراد ہیں جو درباروں مزاروں پر جا کر غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز پیش کرتے ہیں، انہیں حاجت روا مشکل کشا تصور کرتے ہیں، ان سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں، ان کے سامنے جا کر کے اپنی مشکلات کو رکھتے ہیں. اور یہ سب کچھ کرنے کے باوجود انہیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ شرکیہ افعال کے ذریعے جس رب کو وہ راضی کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، انہیں احساس نہیں ہوتا کہ ان شرکیہ افعال کے ذریعے اللہ رب العالمین کو ناراض کر رہے ہیں. اور اسی حالت میں مر گئے تو والعیاذ باللہ سیدھا جہنم میں جائیں گے، اس لیے کہ مشرک کا ٹھکانہ سیدھا جہنم میں ہے. اللہ رب العالمین مشرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرنے والا.
وہیں پر ایک موحد شخص آتا ہے، انہیں شرک سے ڈراتا ہے، اس کی سنگینی سے متنبہ کرتا ہے، تو پھر وہ شرک سے برات کرنا چاہیے، وہ شرک سے ہٹنا چاہیے، اس گناہوں سے اپنی توبہ کرنا چاہیے، تو اس کے بجائے وہ اس موحد شخص کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور طرح طرح کے القاب سے نوازتے ہیں۔ یہ تو شرک کی بات ہے۔ اس کے علاوہ بدعات اور خرافات میں بھی مسلمان ملوث ہیں، اور اس طریقے سے ملوث ہیں، ان بدعات اور خرافات کو ایسے عمل اس طریقے سے کام کر رہے ہیں، اس طریقے سے عمل کر رہے ہیں گویا کہ دین کا ایک لازمی حصہ بتاتے ہیں، اور اس کے دل میں یہ بات ہے کہ ہم جو یہ عمل کر رہے ہیں اس پر ثواب ہوگا، لیکن ایک شخص آتا ہے اسے بتاتا ہے کہ دین میں ہر نیا کام جس کا ثبوت قرآن اور حدیث سے نہیں ہے، صحابہ کرام کے عمل سے نہیں ہے، تو یاد رکھیے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی انسان کو جہنم تک لے کر کے چلی جاتی ہے۔ ایک بندہ اسے بتاتا ہے، اسے سمجھاتا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں ارے یہ کام تو برا تھوڑے ہی ہے، دیکھنے میں تو اچھا لگ رہا ہے، دیکھنے میں تو اچھا ہے، یہ تو نیک کا کام ہے۔ گویا کہ وہ اپنے اس بدعات پر عمل کرتے ہوئے بالکل مطمئن دکھائی دیتے ہیں۔ میرے بھائی یاد رکھیے، بدعات کو ایجاد کرنے والے اور بدعات پر عمل کرنے والے دونوں کا انجام یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہوں گے۔ آپ کی نگاہ چند ایسے لوگوں کے اوپر پڑے گی جو فرشتے ان کو دھکے مار مار کر پیچھے ہٹا رہے ہوں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ارے یہ تو ہمارے امتی کے لوگ ہیں، انہیں کیوں پیچھے مار کر دھکے مار کر ہٹایا جا رہا ہے؟ اللہ کے نبی پہچان لیں گے، تو فرشتے اللہ کے نبی کو آگاہ کریں گے آپ کے امتی کے یہ وہ لوگ ہیں جو بدعات کو ایجاد کیا تھا اور بدعات اور خرافات پر عمل کرنے والے لوگ تھے یہ لوگ۔ جب یہ بات اللہ کے نبی سنیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے میرے نظروں سے دور ہو جائے ایسے لوگ جو ہمارے دین کے حلیہ کو بگاڑ دیا تھا اور میرے دین کے بگڑے ہوئے حلیے پر عمل کیا تھا۔ اس لیے کہ وہاں پر کوئی بھی وہاں پر اگر آپ یہ دلیل پیش کریں گے کہ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا، ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، اللہ رب العالمین کے سامنے آئیں گے، اللہ رب العالمین کہے گا ہم نے تمہیں دماغ دیا تھا، تم نے تحقیق کیوں نہیں کی؟ ہم نے تمہارے سامنے قرآن اور حدیث کا علم دے دیا تھا، تم علم حاصل کیوں نہیں کرے؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم جو کہا گیا ہے کہ ہر مسلمان کے اوپر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ کتنا علم کا حاصل کرنا فرض ہے؟ جتنا کہ آپ شریعت کے مکمل تعلیمات کو جان جائیں، شریعت کے مکمل تعلیمات کو یعنی صحیح طریقے سے قرآن اور حدیث کا جو صحیح طریقہ ہے اتنا جان جائے، اس کے بعد اس کے اوپر عمل کریں، اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ آج دیکھیے ہم میں سے اکثر زیادہ تر افراد، آپ نماز پڑھ رہے ہیں کیا دلیل ہے؟ آپ نماز میں نیت باندھ رہے ہیں اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ رکوع کر رہے ہیں کیا دلیل ہے؟ آپ روزہ رکھ رہے ہیں کس طریقے سے روزہ رکھ رہے ہیں اس کی کیا دلیل ہے؟ دلیل نہیں معلوم ہمیں۔ دلیل کا معلوم کرنا ہمارے اوپر وہ عبادات جو اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ساری چیزیں جو خاص طور سے اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے، ان فرائض کے بارے میں تو ہمیں قرآن اور حدیث کے دلائل بھی معلوم ہونا چاہیے، اس کے بعد اس کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ یہ شرک، بدعات اور خرافات کے علاوہ بہت سارے ایسے جرائم ہیں جو آج سماج میں بری طرح رچ بس چکے ہیں۔ آج مسلمان اس کے ایسے خوگر ہو گئے ہیں، انہیں گناہ نہیں سمجھتے۔ آج دیکھیے 5 فرض نماز کی عدم ادائیگی یا اس میں سستی کرنا، اللہ رب العالمین نے 5 وقت کی نماز کو اللہ رب العالمین نے فرض کر دیا تمام مسلمانوں کے اوپر، اور یہ بتا دیا کہ یہ نماز تمہارے اوپر فرض ہے، اگر پڑھو گے تو تم کامیاب رہو گے، نہیں پڑھو گے تو پھر تم ناکام ہوگے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح طور پر حدیث بھی ہے کہ ایک مومن اور ایک کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے تو نماز ہے۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو وہ مومن ہے، اور اگر نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو وہ کافر ہے۔ واضح طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو وہ مومن ہے، وہ مسلمان ہے، اور اگر کوئی مومن اگر نماز نہیں پڑھ رہا تو پھر وہ کافر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بتا دیا، نماز اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے۔ آج دیکھیے نماز چھوڑتے ہیں اور انہیں احساس ہے اس بات کا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، احساس نہیں ہوتا۔ احساس کا مطلب یہ ہے کہ فوراً پلٹے، اللہ رب العالمین کے سامنے آئے، معافی مانگے اور پھر سے وہ کام شروع کر دیں۔ لیکن آپ نماز چھوڑ رہے ہیں، کوئی بتا رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں ہاں گناہ کا کام ہے پڑھتے پڑھتے، لیکن کب تک؟ احساس نہیں ہے، ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے۔ اگر ہمارا دل زندہ ہوتا، ہمارے دل میں وہ احساس ہوتا تو کوئی بتانے والا نہیں، بلکہ اگر ہم نماز چھوڑ رہے فوراً ہمیں ایک تکلیف سی محسوس ہونی چاہیے۔ ہم سے زور کی نماز چھوٹ گئی، ہم سے عصر کی نماز چھوٹ گئی، ہم نے فجر کی نماز چھوڑ دی، یہ تکلیف ہونی چاہیے دل میں۔ یہ تکلیف نہیں ہے دل میں، اس کا مطلب ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے، مر چکا ہے دل۔ آج لوگ رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھتے، روزہ رکھ رہے ہیں اللہ کے ڈر سے، بھوکے پیاسے ہیں، رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھ رہے۔ یہ کیسا دل ہے اور کیسے مسلمان ہیں؟ ہمیں شرم محسوس ہونی چاہیے یہ کہتے ہوئے کہ مسلمان ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سب سے بڑا فریضہ 5 وقت کی نماز ہے،
اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے، نماز نہیں پڑھتے اور سوچتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون اور اطمینان آ جائے۔ اللہ کو ناراض کر کے آپ سوچتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ سکون دے دے؟ ایسا ہوتا ہے کبھی؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اگر وقتی طور پر اللہ تعالیٰ آپ کو سکون دے رہا ہے، آپ اطمینان کی زندگی گزار بھی رہے، تو گویا کہ اللہ رب العالمین آپ کو ایک موقع دے رہا ہے کہ آپ اپنی اصلاح کر لیں، لیکن اس موقع کو بھی گنوا دیتے ہیں اور اپنی اصلاح نہیں کرتے۔ جب مکمل طور پر آپ پریشانیوں میں گر جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اور اس پریشانی میں گر کر کے اس کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے آ کر کے دعا کرتے اور کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ اللہ رب العالمین کی برابر آپ نے نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ جب عذاب میں مبتلا کر دیا تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول نہیں کرتا۔ کیسے اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرے گا؟ پہلے آپ نے اللہ رب العالمین کو ستایا، اللہ رب العالمین کی بات نہیں مانی، نماز نہیں پڑھے، نافرمانیوں پہ نافرمانی کرتے رہے، اور آج جب آپ مبتلا ہو گئے ہیں پریشانی میں تو کہتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہو رہی۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے نماز کو فرض کیا ہے، نماز کو پڑھنا ہے، سستی اور غفلت بھی نہیں کرنی۔ سستی اور غفلت کرنے والے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے عذاب تیار کیا ہے۔ ویل جہنم کا ایک طبقہ ہے جو اللہ رب العالمین نے تیار کیا ہے، ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ جو لوگ نماز میں سستی اور غفلت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ویل جہنم کا ایک طبقہ الگ سے تیار کر دیا ہے کہ جو لوگ سستی اور غفلت کرتے ہیں۔ سستی اور غفلت کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی، سو گئے، ظہر میں بھی سو گئے اور عصر میں اٹھے، یا عصر کی نماز نہیں پڑھ کے مغرب کی نماز میں جا رہے ہیں تو عصر مغرب ایک ساتھ پڑھ لے رہے، چھوڑ چھاڑ کر نماز پڑھنے والا یہ سستی و غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے جہنم ہے میرے بھائیوں۔ اسی لیے ہمیں وقت پر نماز پڑھنا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اللہ رب العالمین نے نماز کو فرض کیا ہے، اس کے وقت میں پڑھیے۔ چاہے ایک انسان کی زندگی میں کوئی امپورٹنٹ کام ہوتا ہے، الارم لگا کر کے سوتے ہیں اور اس وقت میں اٹھ کر کے جا کر کے اپنا امپورٹنٹ کام کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، اس سے بڑا امپورٹنٹ کام کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو بلایا ہے، آپ کو نماز پڑھنا ہے اس وقت میں۔ یہ امپورٹنٹ ہونا چاہیے، آپ کی زندگی کا سب سے امپورٹنٹ یہی ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اپنے وقت میں جا کر کے 5 وقت کی نماز پڑھیں، اللہ کو راضی کریں، پھر باقی دنیا کا کام جو بھی ہے اللہ رب العالمین ہمارا دیکھ لے گا اور آسانی کے ساتھ ہمارا کام ہو جائے گا۔ لیکن اس بات پر ہمارا ایمان اور یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے کاموں کا مصرف ہے، ہمارے کاموں کو اللہ رب العالمین ہی دیکھتا ہے، یہ یقین ہمارے ذہن سے ہٹ گیا ہے۔ ہم جو محنت کریں گے جیسے محنت کریں گے ویسے ہی ہمارا کام ہوگا۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے آپ چاہتے ہیں کہ چاہے آپ جس اچھے انداز سے محنت کر لیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہ لے کہ آپ کا وہ کام نہ ہو تو اللہ تعالیٰ وہ کام کو برباد کر دے گا۔ میرے بھائیو، پہلے آپ اللہ رب العالمین کو خوش کریں، راضی کریں، اس کے بعد اللہ رب العالمین کے سامنے آئے اور بولیں اللہ تعالیٰ ہمارا ابھی فلاں کام ہونے والا ہے تو ہمارے کام کو کامیاب کر دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے کام کو کامیاب کر دے گا۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کے اندر جو اہم چیز ہے فرض نماز سے عدم ادائیگی اور اس میں سست غفلت کرنا، اسی طریقے سے فرض روزہ رکھنا۔ آج دیکھیے اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزے فرض کیے ہیں۔ آپ راستے پر گزرتے ہوئے ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھ لیں گے جو بیٹھے ہوئے ہیں، چائے پی رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں اور اس طریقے سے غیر حرام کام کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے آنکھوں سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، راستے پہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، کھا رہے ہیں دن کے 12 بجے۔ ہم نے اس رمضان میں دیکھا ایسے بہت سارے لوگ ہیں، چہرے پہ داڑھی ہے، مسلمان اور ٹوپی بھی لگائے ہوئے ہیں لیکن کھانا کھا رہے ہیں۔ کیا مجبوری ہے؟ اچھے خاصے دیکھنے ہیں، لیکن بس ان سے پوچھیں تو کچھ نہ کچھ بہانہ کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین دلوں کا حال جاننے والا ہے، اللہ رب العالمین دلوں کا حال جاننے والا ہے کہ یہ رمضان کے روزے اللہ رب العالمین نے فرض کیے ہیں، روزے بھی نہیں رکھتے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایسے جرائم ہیں، جیسے والدین کی نافرمانی کرنا، رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنا، سودی لین دین، سودی کاروبار، یہ اللہ رب العالمین نے واضح طور پر حرام قرار دیا ہے۔ لیکن آج اکثر مسلمان اس میں ملوث ہیں، یا تو بینک سے سود لیں گے، لون لیں گے، یا پھر کسی اور شخص کے سامنے جا کر کے لون لیں گے، سود لیں گے، اس طریقے سے اس کاروبار میں ملوث ہیں۔ ذرا اندازہ کیجئے، آپ میں سے جو لوگ بھی ایسے لیے ہیں، آپ اپنے دل سے پوچھئے کیا خوش ہیں؟ نہیں خوش ہیں۔ جو لوگ بھی ایسے پیسے لیے ہیں وہ لوگ برباد ہو جاتے ہیں، دلی طور پر تو ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، دلی طور پر ان کا دل کبھی بھی مطمئن نہیں رہتا اور وہ سود کا پیسہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس طریقے سے آپ کی پریشانیاں بھی بڑھتی چلی جاتی ہے، چاہے آپ کی جان چلی جائے۔ شریعت نے اگر آپ کے اوپر یہ حکم دے دیا ہے تو آپ کی جان چلی جائے، آپ شریعت کے حکم پر عمل کریں۔ یہ ہے اصل اللہ رب العالمین سے پیار اور اللہ رب العالمین سے محبت کا نتیجہ۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر یہ فرض کیا ہے، اب اس کے لیے آپ کی جان چلی جائے، آپ اپنے فرض کو ادا کریں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تو آپ کی جان چلی جائے ہم اس حکم کو فالو کریں گے۔ اور ایک انسان جب اللہ رب العالمین کے حکم کو فالو کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو فالو کرتا ہے، چاہے جتنی مجبوریاں آ جائیں،
اللہ تعالیٰ اس کو نکلنے کے راستے دے دیتے ہیں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. یہ جو کام نہیں کر رہا ہے بندہ، کیوں؟ اللہ سے ڈر رہا ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے سود پر پیسہ نہیں لے رہا، لون نہیں لے رہا، اللہ سے ڈرتے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو ہم سے ڈرتا ہے ہم اس کو نکلنے کے راستے بتا دیتے ہیں اور ایسی جگہ سے رزق پہنچاتے ہیں، ایسی جگہ سے مدد پہنچاتے ہیں جس کے بارے میں اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ اس کو نکال دیتا ہے. میرے بھائیوں، شریعت پر عمل کریں. جتنی چیزیں اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر فرض کی ہے، چاہے وہ رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو، ہمیشہ ہمیں عمل کرنا ہے اور ہمیشہ اپنے رب کو خوش کرنے کی کوشش کرنا ہے. اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ، آپ نماز پڑھیے اور اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کریے اپنے گناہوں کے بارے میں، اور اس کے بعد اپنے پریشانیوں کو اللہ کے سامنے رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور کرے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک بنائے، قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے. یہ جو رمضان چل رہا ہے، یہ رمضان ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے. آمین. وما توفیق الا باللہ.